بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري ومسلم. الحديث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی ہمیشہ اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس ایک اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی بندگی کریں، اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، توحید کی تعلیم دی، اللہ کا حق بتایا اور ادا کرنے کا حکم فرمایا، شرک اور بدعات سے دور رہنے اور باطل عقیدوں سے اجتناب کرنے کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد 3 شعبان 1439 ہجری مطابق 19 اپریل 2018 عیسوی عقیدت طحاویہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج کی عبارت 119, 120 اور 121 پڑھنے کے لیے میں طالب علم عبد الوارث کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور آج کی عقیدے کی یہ عبارت عقیدت طحاویہ کی پڑھ کر سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام ابو جعفر رحمہ اللہ: وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى. اللہ جزائے خیر دے اور اللہ طالب علم عبد الوارث کے علم اور عمر اور عمل میں زیادتی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عقیدت طحاویہ کا درس ہے. عقیدے کا درس ہے، مطلب کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدے کی باتیں جو لکھی گئی ہیں اس کتاب میں. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے عقیدت طحاویہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس کی عبارتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن عبارات میں یا جس کتاب میں اہل السنہ والجماعہ کا سچا عقیدہ، خالص عقیدہ جو قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہے، اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک عقیدے کی باتیں آ رہی ہیں، بہت ساری باتیں. اب تک ہم نے 118 پوائنٹس عقیدے کے پڑھے ہیں. کتنے؟ 118. آج جو ہے 119, 120, 121 آپ کو کتاب دی گئی، ایسی ہے نا ترتیب. آج جو طالب علم نے عبد الوارث نے پڑھی 119 اور 120 اور 121.
ترجمہ سنیے، پھر تشریح بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ، وہ یعنی اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی ہر چیز کا مالک نہیں ہے۔ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ، اور اس کا کوئی مالک نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں۔ کس کا؟ اللہ کا۔ وَلَا غِنَى عَنْهُ، وَلَا غِنَى عَنْهُ، کیا ہے میرے پاس؟ وَلَا غِنَى عَنْهُ تعالی ہے، وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ، اچھا ٹھیک، وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تعالی طرفة عین، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طرفة عین فقد کفر وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَحِيمِ، أهل الحین آپ کے پاس، وَكَانَ مِنْ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحین، ایسا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العالمین سے کسی کو پلک جھپنے کے برابر بھی بے نیازی نہیں ہے، بے نیازی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پلک جھپنے کے برابر بھی کسی کو بے نیازی نہیں ہے۔ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور جو یہ سمجھے کہ اس کو پلک جھپنے کے برابر اللہ کی ضرورت نہیں ہے، فقد کفر، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ وَكَانَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ، اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ نمبر 3 121 وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، مخلوق میں سے کسی کی طرح نہیں۔ ورا یعنی مخلوق، ورا یعنی مخلوق۔ تو 3 پوائنٹس، 3 الگ الگ پوائنٹس۔ پہلا جو نقطہ ہے 119 میں جو بیان کیا امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ملک، کہ اللہ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ ہے پوائنٹ۔ وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہاں اس میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مالک ہے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت بادشاہت، ملک۔ مالک یہ نام اللہ تعالیٰ کا، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، دونوں قراتیں صحیح ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ایک قرات بھی صحیح ہے ملک یوم الدین۔ اگر کوئی ملک یوم الدین پڑھے وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے 7 طریقے سے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ مالک یوم الدین یہ بھی صحیح ہے۔ مالک کا مطلب بادشاہ، مالک کا مطلب بادشاہ۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، ہر چیز پر اس کی حکومت چلتی ہے۔ الخلق خلق والملک ملک، مخلوق کس کی ہے؟ اس کی ہے۔ ملک کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے قل اللہم، قل اللہم ہے وہ سب، قل اللہم پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھیں گے تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر الی آخر الآیات۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ قل کہہ دیجئے، کس کو حکم ہے یہ؟ قل بہت آتا ہے بچوں قرآن میں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل انی رسول اللہ علیکم رک گئے جمیعا۔ قل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے کس کو؟ کس کو؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے. کیا مطلب ہے قل؟ سے او پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگلش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. قل آرڈر ہے، قل کا ورڈ کا معنی سے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے سے ٹو دا پیپل، سے جو بھی ہے آگے آتا ہے وہ سے واٹ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے؟ قل کہیے. اللہم، اللہم بہت ہے، یہ بھی دعاؤں میں بہت آتا ہے. اللہم معلوم ہے بچوں کو معلوم ہے نا اللہم کی کوئی دعا کسی بچے کو یاد ہے؟ ہاں، اللہم عینی علی ذکر، زبردست دعا ماشاءاللہ. اور ایک کوئی کسی بچے کو جو ہے اللہم کی کوئی اور ایک دعا بتائیے. جی بیٹا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دو ہو گئے، اب تیسرے جو ہے فضل. اللہم سے کوئی دعا جلدی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. جیو. اللہم رب ہذہ دعوت، وہ پڑھو بیٹا. ہاں، وسیلۃ والفضیلۃ، ہاں، وابعثہ مقام محمود. بہت اچھے. تو اللہم یہ جو دعائیں ہیں نا یہاں بھی وہی ہے. قل اللہم کہہ دیجئے. اللہم کا مطلب اے اللہ. اللہم کا مطلب یہ یاد رکھنا، بچوں کو زندگی بھر یاد رہتا ہے انشاءاللہ. قل نہیں معلوم ہے لوگوں کو، معلوم ہے آپ کو بڑے لوگوں سے مجھے یہ قل اللہ قل نہیں معلوم کچھ ہے. قل کا معنی نہیں معلوم ہے. قل کتنا ہے قرآن میں، اور اللہم کتنا ہے قرآن میں، یہ دعاؤں میں کتنا ہے اللہم. اللہم کا مطلب کیا؟ اے اللہ. اللہم کا مطلب اے اللہ. مالک الملک، بادشاہ ہے. مالک یعنی بادشاہ، ملک یعنی ملک، ملک کا مالک ہے. تو پوری کائنات ایک ملک ہے، اس کا تو مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے. تو اللہ دیے تو ہم ایکسپٹ کرنا نہیں کرنا. پھر کیوں بغاوتیں، کیوں جو ہے حکومتوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنا؟ یہ منہج نہیں ہے اہل سنہ والجماعہ کا. اللہ نے دے دیا ہے تؤتی الملک من تشاء. کسی مسلمان کو اللہ نے ملک دیا ہے تو آپ کو ایکسپٹ کرنا ہے. بغاوتیں کرنا یہ دین نہیں ہے، پروٹیسٹ کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حقوق مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. پروٹیسٹ کرنا، مناظرے کرنا، باہر نکلنا، روڈوں پہ عورتوں کو نکالنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اس سے فتنہ اور بڑھتا ہے، خرابہ اور ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کتنے حکمران دنیا میں گزرے ہیں. حکمران دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے. اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، برا ہے تو اس کی برائی اس کے ساتھ ہے. آپ باہر نکل کے اس کے خلاف بولیں گے تو آپ کے ساتھ معصوموں کی جان جائے گی، خرابہ ہوگا، نقصان عام ہوگا. اسی لیے شریعت نے فرمایا کہ خاموش بیٹھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں ہم نے کہا کہ اگر وہ تم کو تمہاری پیٹھ پر کوڑا مارے، تمہارا مال چھینے، تب بھی بغاوت نہیں کرنا اس کے خلاف. اور بغاوت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سنانی ایک لسانی. زبان سے بھی بغاوتیں ہوتی ہیں، برائی کرنا، بولنا باہر، یہ منہج نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے یہ. دوسری ہوتی ہے تلوار سے، دونوں غلط ہے، اس کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے. حجاج ابن یوسف جو ہے وہ بھی گورنر تھا عراق کا، ظالم تھا، برا تھا، اچھا نہیں تھا. صحابہ زندگی گزارے اس کے زمانے. کسی صحابی نے پروٹیسٹ کیا، بغاوت کی اس کے خلاف، آواز اٹھائی اس کے خلاف نہیں، صبر کیے. کیا کریں گے، مصیبت ہے، آفت ہے، صبر کریں گے. اس کی برائی کا بدلہ اللہ اس کو دے گا، ان کے صبر کا پھل ان کو ملے گا. صبر کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایک بادشاہ آیا تھا جو برا تھا، جس نے جو ایک فتنہ اٹھایا ہوا تھا خلق قرآن کا، کہ قرآن کو مخلوق بولو، قرآن کو مخلوق بولنے کا فتویٰ دو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نہیں دیا، جیل میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا. صبر کیا، فتنہ ختم ہوا. یا نہیں ہوا؟ آج ہے فتنہ، صبر سے فتنے ختم ہوتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے آواز اٹھائے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے، یہاں بات آگے. تو ملک اللہ جس کو چاہے دے، ملک اللہ جس کو چاہے دے. اسی لیے اگر کوئی اپنے پاور سے، اپنی قوت سے بادشاہ بن جائے تو اس کی بادشاہت اسلام میں تسلیم کی جائے گی. یوٹیوب پہ ہماری ایک تقریر ہے پرانی، کیا ہے وہ، اسلام میں بادشاہت کا ایسی کوئی، بادشاہت اسلام کی نظر میں، بادشاہت اسلام کی نظر میں، اس کو چیک کر لے تو پوری تفصیل وہاں ملے گی. دلیلیں میں نے دی ہیں وہاں پر،
بادشاہت کے متعلق. چلیے تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک چھین لے. تو دے، ملک تیرا ہے، تو جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے. وتعز من تشاء وتذل الى آخر. تو یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہم مالک الملک، اللہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. انسانوں کو جو ملک اللہ نے دیا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس کے متعلق اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا، حساب لے گا. قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ملتی ہیں جس میں یہی ایک آیت ہی ہے. دوسری وہ سورہ ملک کی مشہور آیت ہے، آپ کو پتہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. وہو علی کل شیء قدیر. اسی طریقے سے اور ایک آیت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی بادشاہت، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حدیث میں اس بات کو بیان کیا، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے، حدیث سے یاد رکھیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یقبض اللہ تبارک و تعالی الارض یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا. زمین کتنی ہے؟ 400 اسکوائر فٹ، 1 کلومیٹر زمین. کتنی زمین ہے ٹوٹل؟ کتنی زمینیں ہیں؟ بہت ہیں فضیل، بہت ہیں زمینیں. نمبر آف زمین، ارتھ، ہاؤ مینی ارتھ، کتنی زمینیں ہیں حذیفہ؟ بڑے ایک، کل سے یہاں بیٹھنا، نیکسٹ جمعرات سامنے بیٹھنا، ایک زمین ہے. ہاں، اور ایک کہاں ہے؟ بچے کدھر گئے؟ ہاں بیٹا، 7 زمینیں. ایک بولے آپ، بہت بولے 7 زمینیں. تو اللہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یقبض اللہ تبارک و تعالی الارض، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا. وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹے گا. زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے گا، یہ حدیث ہے. اور اسی معنی کی آیت موجود ہے قرآن میں آیت بھی ہے، یہی میننگ ہے اس میں کہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان مطویات بیمینہ، قرآن میں کہ لپیٹے ہوئے ہوں گے آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں. دیکھیے اللہ جو بتا رہے ہیں یملک کل شیء، ہر چیز کا اللہ مالک ہے. تو اللہ کا ملک کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے اور اللہ کی شان دیکھیے. جو حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک. اللہ تعالیٰ زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے گا قیامت کے دن اور آسمانوں کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، آئی ایم دا کنگ، میں ہوں ملک. ملک یعنی بادشاہ. این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اللہ، کیا حدیث ہے، نہیں خوشی ہوتی ہے حدیث میں. کتنا دیکھو بچوں، ایک بات یاد رکھو، آپ بچے ہیں، کل نوجوان ہوں گے، اس کے بعد بوڑھے ہوں گے انشاءاللہ، پھر چلے جائیں گے. زندگی بھر یاد رکھنا اس پوائنٹ کو کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس سے جڑے رہنا بس تو پورے کام ہو جاتے. اس کو خوش رکھنا. کس کو؟ اللہ. کیا ہے بھائی؟ دیکھیے حدیث دیکھیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے گا. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. یہ آیت ہے قرآن کی. زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان، سماوات، 7 آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائنے ہاتھ میں. یہ ہے بادشاہ آخر. انا الملک، اللہ تعالیٰ کہے گا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بادشاہ ہے. دلوں پر حکومت. آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دلوں پر حکومت. اللہ تعالیٰ دل بدلتا ہے. کل کیا وینسڈے کل ہی تھا نا درس؟ ہمارا درس نہیں تھا وہاں. ہمارے دعویٰ سینٹر میں تکریم المسلمین الجدد کا پروگرام تھا. کل نیو مسلمز کو عزت دینا، گفٹ دینے کا پروگرام تھا.
انہیں لاسٹ 2 months میں جو لوگ کلمہ پڑھے ان کو بلا کے گفٹ دیے، انعام دیے، ڈنر کا پروگرام تھا کل رات میں. ٹھیک ہے. اب دلوں پر حکومت اللہ کی کیسی چلتی ہے ذرا دیکھیے. جامعہ ایریا معلوم ہے نا، وہاں سے کیرلا کے نیو مسلم آئے. عمران صاحب سنیے، کیرلا کے ایک نیو مسلم صاحب آئے، ان کو لے کر آئے ایک پاکستانی بھائی جن کی گاڑی تھی. پاکستانی تو ماشاءاللہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. ایک اس کا دوست آیا بہار کا، وہ ہے نان مسلم تھا، وہ بھی ساتھ میں آیا کیرلا کے. چلو وہ پروگرام ہے، میں بھی ساتھ میں چلنا یار، وہ بولتے ہیں چلنا یار تو چلنا یار بول کے آگے. پتا چلا کہ بھئی یہ نہیں ہے ملت اسلامیہ میں، مسلم نہیں ہے. ان کو بٹھا کر مغرب اور عشاء کے درمیان اسلام کی دعوت دی گئی. عشاء کی اذان نہیں، عشاء کی اذان سے تھوڑا پہلے عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی جماعت ٹھہرنے والی تھی بس. ان کو دعوت دی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. ہاں بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، پڑھیں گے زندگی کی پہلی نماز، پڑھ لو. نکل نہیں رہا ہے کلمہ، دل سے راضی ہے. ڈر، امی کا آپریشن نہیں، ابھی نہیں، آپریشن کے بعد پڑھ لیتا ہوں کلمہ. ارے بھائی آپریشن تک کیا گارنٹی ہے؟ ان کا آپریشن آپ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، ایک پل کی خبر نہیں ہے. تو آپ کیسے آپریشن تک ویٹ کریں گے؟ آپ نکالو، نکل رہا نہیں کلمہ. آخرکار اللہ اکبر، سورہ فاتحہ شروع ہوئی، پہلی رکعت کی کلمہ پڑھ لی، زندگی کی پہلی نماز پڑھے عشاء. الحمدللہ. اللہ دلوں پر حکومت کرتا ہے. اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اللہ نے ہدایت دے دی. آئے تھے دوست کو چھوڑنے اور خود داخل ہو گئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر حکومت. یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. اب دیکھیے پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا ہے. تو اللہ مالک الملک ہے اور اللہ کا کوئی بادشاہ نہیں. اللہ پر کسی کی حکومت نہیں. اللہ کی حکومت ہر چیز پر ہے. حکم اللہ کا ہر چیز پر چلتا ہے بغیر اللہ کے حکم. اللہ کے حکم سے کیا کیا ہوا معلوم ہے. قرآن میں کتنے واقعات ہیں، صرف اشارہ کر دوں تو یاد ہوگا، آپ کو یاد آ جائے گا. سمندر میں راستے اللہ کے حکم سے بن گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے. کافر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو پکڑنے کے لیے قریب تک آئے لیکن نہیں پکڑ سکے، اللہ نے بچا لیا. ایسے ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے حکم سے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے. یہ ہے اللہ حقیقی مالک. ولا یملک شیء. اللہ پر کسی کا اختیار نہیں ہے. اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے. چلیے ولا یملک شیء. آگے کہتے ہیں ولا غنا عن اللہ تعالی طرفۃ عین. کسی مخلوق کو، کسی چیز کو، طرفۃ عین نے پلک جھپنے کے برابر، پلک 1 سیکنڈ میں پلک مارتا ہے، اس سے اتنا بھی، کیونکہ عقل ترین چیز ہے، اتنا بھی بے نیازی نہیں ہے کسی کو. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی ضرورت نہ ہو. کچھ پل کے لیے، ایک پل جس کو اردو میں کہتے ہیں، ایک پل کے لیے کوئی اللہ کا محتاج نہیں ہے. بعض وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں، بعض ٹائم پہ ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ولا غنا، کسی کو یہ چیز نہیں ہے. مطلب ہم سب پل پل، لمحہ لمحہ اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے. پل بھر کے لیے کوئی بے نیاز نہیں ہے. کھانا اللہ کھلاتا، پانی اللہ پلاتا، سانس یہ لے رہے ہیں ہم، یہ جو زندگی چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں ہمارے جسم میں، کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ یہ جو ہم زندہ ہیں، بھی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ پل پل اللہ کے محتاج ہے. ولا غنى عن اللہ طرفۃ عین. اور یہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. مشہور دعا جو مصیبت کے وقت کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تیری رحمت کی میں امید کرتا ہوں، پل بھر کے لیے مجھے اپنے نفس کا غلام مت بنا دے. پل بھر کے لیے بھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. قبل اس کے کہ اس کی ایک حدیث بتانا بھول گیا تھا پہلے پوائنٹ میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں. یہاں ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں علماء نے ذکر کیا، بلکہ 2 حدیث ہیں، بتانا بھول گیا میں. پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی، دوسری حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی. دونوں کو سن لیجئے. دونوں حدیثیں ابو ہریرہ سے روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العز ازارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العز ازارہ والکبریاء رداؤہ فمن ینازعنی عذبتہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عزت اس کا اظہار ہے، کس کا؟ اللہ کا، کبریائی اس کی چادر ہے. جو لڑے گا یا اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا. عزت و تعز من تشاء، سے عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور کبریائی اللہ کی چادر ہے کیونکہ وہ بڑا ہے، مالک ہے وہ ہر چیز کا. لہٰذا اگر کوئی اس کو حاصل کرنے کی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین شخص، بدترین نام قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام ہے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ. اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب التوحید میں پڑھا شہنشاہ، یہ لفظ جو ہے بولنا جائز نہیں ہے. شاہنشاہ جس کو ہم شہنشاہ کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ. کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ؟ اللہ ہے. انسان کے لیے نام رکھنا سب سے بدترین نام اللہ تعالیٰ. برے نام بہت سارے ہوتے ہیں نا، جس میں جو ہے شرک ہوتا ہے، عبد الرسول، عبد النبی، غلام نبی وغیرہ، سب غلط نام ہے. یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام نہیں ہے یہ سب. لیکن سب سے بدترین نام اللہ کے نزدیک اگر کسی آدمی کا یہ نام رکھا ہے تسمى رجل تسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا انسان کو یہ بولنا کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ویسے بولتے ہیں نا اللہ خوش کرنے کے لیے، اشرفیاں، ڈالر لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. بادشاہوں کے بادشاہ کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے پوائنٹ ہم نے پڑھا، کسی کو بے نیازی نہیں ہے اللہ سے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس، دلیل سنیے اس کی کہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ سے بے نیازی کسی کو نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. سب مالدار بھی، بادشاہ بھی، پیغمبر بھی، ولی بھی، صالحین بھی، طالحین بھی، سب اچھے برے سب اللہ کے محتاج ہیں. سب کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے کہ کیسے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی. زبردست حدیث ہے، بچے یاد کرنا، یاد رکھنا یہ حدیث ہے. اب تک کتنی حدیثیں ہو گئی آج کے درس میں؟ 4-5 تو ہو گئی نا. اب اس میں کتنے یاد ہے نہیں پتا. یاد رکھیے حدیثوں کو، عربی نہ صحیح اردو میں یاد رکھیے حدیثوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. بہت اچھی حدیث، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں نے راستہ دکھایا. میں نے جس کو ہدایت دی وہی ہدایت پر ہے، باقی سب. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے راستہ مانگو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھلایا. اللہ جس کو کھلایا وہی کھا سکتا ہے، باقی اللہ نہ کھلائے تو باقی سب بھوکے ہیں. تم سب بھوکے. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا. اللہ کیا بات ہے، دیکھیے ہاں، کھانا اللہ سے مانگو میں کھلاتا ہوں. جیسے کہ وہ حدیث میں ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا، میرے بندے میں بھوکا آیا تھا تیرے پاس، تو نے کھانا نہیں کھلایا مجھے. بندے کو، بچے یاد کرا، بچے بڑے سب، بچے بڑے بچے نہیں خالی، ہاں عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے قیامت کے دن، حشمت صاحب اے میرے بندے میں بھوکا آیا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ کہے گا یا رب تو رزاق، تو ساری دنیا کو رزق دینے والا، تو بھوکا آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندہ میرا آیا تھا تیرے پاس کھانا مانگنے، تو نے نہیں کھلایا اس کو، بندے کو تو نے میرے نہیں کھلایا. تو رزاق اللہ تعالیٰ ہے، کھلانے والا کون ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو کھلا دوں وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. فاستطعمونی، مجھ سے مانگو کھانا، اطعمکم، میں تم کو کھلاتا ہوں، میں تم کو کھلاؤں گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے کھاتا
نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بے نیاز ہے کھانے سے، کھلاتا ہے انسانوں کو، تو کھانا اللہ کھلاتا ہے، تو کس سے مانگنا کھانا؟ اللہ سے مانگ. چلیے، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا دیا، مجھ سے کپڑا مانگو، میں تم کو پہناؤں گا. اللہ اکبر. یہ بھی حدیث. تو اس حدیث میں 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ٹکڑا ہے حدیث کا، مجھ سے جو ہے کیا، ہدایت مانگو، کھانا مانگو، کپڑا مانگو. مطلب یہ سب ضرورت ہے نا ہماری، ہدایت کی ہم کو ضرورت ہے، کھانے کی ہم کو ضرورت ہے، کپڑے کی ہم کو ضرورت ہے، یعنی ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ. ولا غنا، اسی لیے کہا ولا غنا عنہ طرفۃ عین، یا عن اللہ تعالی طرفۃ عین، پل بھر کے لیے بھی ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. چلیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی اچھی بات، من اراد السعادۃ الابدیہ، جو ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں ہم لوگ، ہمیشہ سعادت مند خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، فلیلزم عتبۃ العبودیہ، تو عبودیت کو لازم، یعنی اللہ کی بندگی میں لگا رہے، بس اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کو چمٹ جائے، لگا رہے، تو انشاءاللہ وہ جو ہے ہمیشہ خوش رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کو خوش کرے گا، جو مانگے گا، جو چاہے گا، جو ضرورتیں ہوں گی، جو حاجتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہے گا. چلیے، اس کے بعد ومن استغنى عن اللہ طرفۃ عین فقد کفر، یہ ہم نے پڑھا کہ جو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے پل بھر کے لیے بھی، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، کوئی مخلوق یہ سمجھتی ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. انسان کے بارے میں کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ الق کی مشہور آیت ہے کہ انسان سرکش ہو گیا ہے، انسان سرکشی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا، اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. وصار من اہل الحین، اور وہ ہلاک لوگوں میں سے ہو جائے گا نا، جہنم میں جائے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایسے سمجھتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. سمجھ میں آیا نا انشاءاللہ. چلیے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، یہ انسان جو یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل میں کبر ہوتا ہے. ایسا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ گھمنڈ کی نشانی ہے. آدمی سمجھتا مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تکبر ہے. اور ایسا انسان جس کے دل میں ذرے کے برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس کے بعد آخری بات 121 واللہ یغضب ویرضی، اللہ کی 2 اہم صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. وہ یہ کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے. اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے. یغضب غصہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. یرضی خوش ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. خوش ہونا بولیے یا راضی ہونا بولیے، یہ 2 صفات ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے. یاد رکھنا ہے بات. لا کاحد من الورا، ویسے نہیں جیسے مخلوق، ویسے نہیں جیسے، کیا مطلب؟ یعنی انسان مخلوق میں سب آئیں گے، کیونکہ غصہ صرف انسان نہیں ہوتا ہے، جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے، حیوانات کو بھی غصہ آتا ہے. تو یہ جو مخلوق کا غصہ ہے، ایسے نہیں اللہ غصہ ہوتا ہے. اور مخلوق خوش بھی ہوتی ہے نا، طوطا خوش ہو گیا، بلی خوش ہو گئی، جانور خوش ہو گیا، انسان خوش ہو گیا، جن بھی خوش ہو گئے. تو اللہ کی خوشی انسان مخلوق کی جیسی نہیں ہے، نہ اس کا غصہ مخلوق کی طرح، نہ اس کی رضا مخلوق کی طرح. اللہ تعالیٰ کی یہ جو 2 صفات ہیں کہ غصہ بھی ہوتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے. کوئی بتائیں گے قرآن کی آیت جس سے اللہ کا غصہ ثابت ہوتا ہے؟ مشہور آیت ہے غیر المغضوب، بہت اچھے، غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، وہ راستہ مت دکھا جن پر تیرا غصہ ہوا. تو غضبناک ہوا، تو غصہ ہوا یا غضب ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. حدیث ان قرآن کی آیت ہے، دیکھیے دلیل میں یہ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک اور ایک آیت ہے جو سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی انسان کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے، یعنی کوئی کسی مسلمان کا مرڈر کرے، تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غصہ ہو جائے گا. کس پر؟
جس نے کسی کا جان بوجھ کر مرڈر کیا، قتل کیا، تو اللہ کیا ہوگا اس پر غصہ. اس کا مطلب غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَعَانَهُ، اور اللہ کی لعنتیں اس پر پڑتی ہیں. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. قرآن میں اور بھی بہت ساری. وَلَا تَطْغَوْا، سورۃ طٰہٰ کی بھی آیت ہے. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تم سرکشی مت کرنا ورنہ میرا غصہ حلال ہو جائے گا. وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، تو غصے کی دلیل اس سے ملتی ہے، حدیثوں سے بھی ملتی ہے. زبردست حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث الشفاء میں، حدیث الشفاء ایک لمبی حدیث ہے، سفارش قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت عظمیٰ ہوگی نا، اس کے متعلق جو حدیث آئی ہے، جو بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، اس میں جو لفظ ہے وہ سنیے. آپ سنا ہوگا، آپ نے، یاد دلا رہا ہوں میں صرف، ٹھیک ہے. انعام کے چاکلیٹ بھی ہے، سونا نہیں بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو شفاعت والی حدیث ہے اس میں؟ ان ربی، وہ حدیث یاد ہے آپ کو، جو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام ادھر ادھر تمام پر، آخر میں کس کے پاس جائیں گے؟ تو وہاں اس حدیث میں ایک جملہ ہے جس میں اللہ کی ایک صفت ثابت ہوتی ہے. کیا ہے؟ غصہ. کیا ہے وہ؟ سنیے. ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، بے شک میرا رب آج غصہ ہوا ہے، آج میرا رب غصہ ہوا ہے ایسے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہوگا. یہ قیامت کے دن ہوگا اور اسی میں لوگ بھاگیں گے شفاعت والے. آج میرا رب ایسے غصہ ہوا ہے جو اس سے پہلے بھی نہیں ہوا، آئندہ بھی نہیں ہوگا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کا غصہ ہونا چاہیے. وَيَرْضَى، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اس کی بھی دلیل قرآن اور حدیث میں ملتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوگا. کس سے؟ مہاجرین، تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ایمان والوں سے. ورضوا عنہ، وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. ورضوان من اللہ اکبر، سورہ توبہ کی آیت. اللہ کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے. رضوان یعنی خوشنودی، خوش ہونا، اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور ایک سورہ فتح کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جب درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی صحابہ نے، عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے ہم، تو اللہ ان سے راضی ہوگا. تو اللہ کی راضی ہونے کی دلیل. اور حدیث سنیے اور عمل کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمد عليها. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے بندے سے، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب وہ کھانا کھائے، نوالا کھائے، کھانا کھائے اللہ کی تعریف کرے، پانی پیے اللہ کی تعریف کرے. کھانا کھاتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے، پانی پیتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جاتا ہے. تو اب کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ غصہ بھی ہوتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے جیسے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ انسان نہیں ہے نا. اللہ کون ہے؟ رب ہے، خالق ہے. اس کا غصہ اس کی ذات کے لائق، انسانوں کا غصہ انسانوں کی ذات کے لائق. ایک قاعدہ یاد رکھیے، جو صفات ہے نا وہ ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیے، پوائنٹ. جیسی ذات ویسی، ایسی جملہ میں نے بہت پہلے پڑھایا تھا، جیسی ذات ویسی صفات. اب بلی کا بھی غصہ ہے، انسان کا غصہ، بلی کا غصہ سیم سیم. جیسی بلی ویسے اس کا غصہ، میاؤں میاؤں چیختی ہے، کرتی، چلاتی، یہاں پکڑ لیتی، بھاگ جاتی، یہ کرتی، غصہ ہوتی، یوں آنکھیں دکھاتی، اس کا اتنا غصہ ہے. انسان کا غصہ کیا ہے؟ سر پھوڑ دیتا، قتل کر دیتا، طلاق 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 بول دیتا، یہ اس کا غصہ ہے. جنوں کا غصہ تو پتہ نہیں، ہم دیکھے نہیں کسی جن کو بھی. کتوں کا غصہ الگ رہتا. ہر ذات جیسی ذات ویسی صفات، ہر ایک کا غصہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. عورت کا غصہ الگ، چھوٹے بچہ پہ غصہ، میں کھانا نہیں کھاتی ہوں. چھوٹی بچی کا غصہ الگ ہے، بڑی بچی کا غصہ الگ ہے. ایک عورت، ایک ماں کا غصہ الگ ہے، بیٹی کا غصہ، بیٹی نہیں مما نہیں کھاٹوں، نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتی میں جاؤں. وہ توتے پوتے عجیب جملے اس کے رہتے ہیں، وہ پیارا سا غصہ رہتا ہے. چھوٹی بچی کا غصہ ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہے نا، ان کا غصہ دیکھیے. ہر جیسی ذات ویسی صفات. انسانوں میں جب صفات میں ڈفرنٹ ہے، خالق مخلوق میں ڈفرنٹ نہیں ہوگا. جیسا خالق ویسا اس کی صفات. اللہ کی شان جیسی ویسے اس کا غصہ، اس لیے اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا. اور اسی طریقے سے خوشی، بندہ جیسے اس کی خوشی جیسے ویسے اس کی خوشی.
سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو خون کیا ہو جاتا ہے؟ رننگ رننگ رننگ، فل رننگ. انعام چاکلیٹ کے ساتھ میرے جیب سے 1 ریال انعام بھی جائے گا انشاءاللہ. بچوں میں سے اس بچے کو جو بتا دے ہم کو، کیونکہ درس ختم ہو رہا ہے ہمارا، غصے کا علاج کیا ہے. فل غصہ آ گیا، ریڈ ریڈ ہو گئی باڈی پوری. کیسے ہو گئی؟ ریڈ ریڈ ہو جاتی ہے باڈی پوری. تو ایسی ریڈ ریڈ جب باڈی ہو گئی، مما کو فل غصہ آ گیا، پپا کو بابا کو فل غصہ آ گیا، ریڈ ریڈ. اس وقت ایک علاج ہے جو بچے فوراً کر سکتے ہیں گھر میں. نو نیڈ ٹو کال ڈاکٹر، نو نیڈ ٹو بی کال گرینڈ فادر مدر، ادھر ادھر چاچا انکل آنٹیاں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا سا پیارا سا علاج ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. 1 2 3 ہاتھ اٹھے ہوئے، کیا کرنا؟ جلدی بولے. آپ سے پہلے یہ بولے بہت اچھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا جو غصے سے ریڈ ریڈ ہو گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ ریڈ ریڈ ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے تو یہ ریڈ ریڈ جو غصہ ہے نا یہ پورا ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان. صحیح حدیث ہے یہ. لہذا مما کو فل غصہ آ گیا. کیا کرنا؟ مما اعوذ باللہ پڑھیے. ڈیڈی کو غصہ آ گیا، ڈیڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. بولو. خود کو غصہ آ جائے تو بھی کیا کرنا؟ بچوں نے جو اور علاج بتایا، جیسے اسے اور آپ نے بیٹے یہ پانی پینا یا کیا کہتے وضو کرنا، یہ بھی علاج ہے. سب علاج ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کئی ٹیبلٹس کام کرتی ہے لیکن ایک بگ ٹیبلٹ ہوتی ہے خطرناک، تو اس کو ہم نے یہاں پر بتایا. تو دیکھیے یہاں بات ختم ہو رہی ہے ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ 2 صفات ہے. کون سی؟ غصہ ہونا، راضی ہونا. انسان کو چاہیے کہ انسان دیکھے کہ اللہ کن چیزوں سے غصہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے تو اللہ غصہ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ غصہ ہو جائے تو گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ کام کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ بچوں کو زیادہ ہم نے اب بتایا ہے تو بچوں کو یہ بھی حدیث بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور چاکلیٹ والوں کو چاکلیٹ دے دیں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا پیرنٹس اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کا ایک اچھا طریقہ کیا ہے؟ ممی بابا کو بھی راضی رکھنا، ان کو خوش کرنا قرآن حدیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے صفات پر ایمان لائے. تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی یہ 2 صفات ہیں، اور اس کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، تو اس کی صفات کی جیسی بھی کسی کی صفات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.